السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، بہت آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے آپ کو سن کے بڑا کچھ تعلیم حاصل کی ہے۔ حسن بھائی میرا بس حسن بھائی کس جگہ سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں پاکستان فور سے بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت پرانی سے ہوں، مگر مجھے آپ کی بات نے اہل تشریح میں ہونے بڑا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آپ سے بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پاکستان میں جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پیروں کو مانتے ہیں اور پیروں کو مانتے ہیں، اہل بیت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں؟ نہیں، صوفی جو بھی صوفی ہے وہ ملعون ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوفی جو بھی ہے وہ ملعون ہے، اور یہ فقیر جو کہتے ہیں ہماری ابتدا کریں، ہم بھی اہل بیت کے گھرانے میں سے مگر ہماری ابتدا کریں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سو اگر کوئی وہ کوئی دیکھیں، کوئی اگر سید صوفی بن جاتا ہے تو کوئی ایسا کہ کوئی سید کرسچن بن جائے، کوئی سید وہابی بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں میں وہابی ہوں، میں سید ہوں، میری اتباع کروں، تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نے جب نبی کا راستہ چھوڑ دیا، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، چاہے کوئی کرسچن بن جائے، کوئی پادری بن جائے، سید پادری بن سکتا ہے، بالکل پادری بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سید کیا وہابی بالکل وہابی مولوی بن سکتا ہے جی۔ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے قاتل سید تھے، بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کس نے کیا؟ بہت سے اکثر اماموں کو سادات نے قتل کیا، جن کو آپ خمس دے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ منصور کون تھا؟ سید تھا۔ ہارون، مامون، یہ سب شیعہ بھی تھے، سید بھی تھے، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے پوتے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں شرکت کیا۔ اس طرح تو بہت زیادہ۔ تو یہ اگر کوئی شخص نسل اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو اور وہ عقیدے میں منحرف ہو، عمل میں منحرف ہو، چاہے صوفی بن جائے، چاہے کوئی کمیونسٹ بن جائے، کوئی بھی غلط راستے پہ چلے، تو آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے صرف 11 امام ہیں۔ علی علیہ السلام ان کے نسل سے نہیں ہے لیکن ان کے بھائی جیسے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اہل بیت میں صرف 12 امام ہیں جن کے آپ نے اتباع کرنی ہے، باقی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ باقی اگر اچھے لوگ ہیں ان کا احترام کریں، ان سے نیکی کریں، اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوئے، جہنم میں جائیں۔ سمجھ میں آئی نا بھائی؟ ہم ان کے درباروں پہ جانے سے منع کیا گیا نا، ان کے درباروں پہ جائیں۔ اور بھائی وہ دربار پہ جائیں، ان پہ جب اللہ کی لعنت ہے تو دربار میں کیا کریں گے؟ اور مجھے سوال تھا، مجھے آپ سے بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صوفیوں کے متعلق جب سوال آئے ہیں نا، میں آپ کو حدیث دکھاؤں، یہ کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل لشیخنا مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 11 ہے، سن 1991 میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 380، حدیث نمبر 25، یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہاشم، ابو ہاشم جعفری سے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ بہت مسکراہٹ ہوگی لیکن ان کے دل تاریک سیاہ ہوں گے، سنت ان میں بدعت ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، احادیث وغیرہ، یہ اس کو کیا کہیں گے کہ لوگ اس کو بدعت پکاریں گے۔ شیعوں میں یہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بالکل یہی ہے، والبدعۃ فیہم السنہ، اور بدعت کو یہ سنت کہیں گے۔ جماعت عمریہ میں بھی یہی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جو سنت ہے وہ بدعت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو بدعت ہے وہ سنت ہے۔ المؤمن بینہم محقر، مومن کو تحقیر کیا جائے گا، مومن کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ نادان ہے، یہ مائسکس ہے۔ والفاسق بینہم موقر، اور فاسق اس کی توقیر، اس کا احترام، اس کے لیے فنکشن رکھیں گے، بھائی کہ بہت بڑا فاسق آیا آج ذاکر نائب صاحب، ٹھیک ہے، اس کے لیے فنکشن، شیعہ مولوی کو بھی لے کے آؤ، اللہ کی لعنت۔ امراؤہم جاہلون جائرون، ان کے امیر جو ہیں کیا ہوں گے؟ ان کے بادشاہ سب جاہل اور سب ظالم۔ وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون، اور ان کے عالم جو ہے نا وہی اسی ظالم بادشاہوں کے دربار پہ ان کی لائن لگی ہوگی، اس کی تعریف کریں گے کہ ہمارا ولی فقی ہے، یہ منصور دوانقی ہمارا ولی فقی ہے، منصور ثانی یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ اچھا، علماء جو ہیں وہ سب ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا سوائے ظالمین کے گیت گانے کے علاوہ۔ اغنیاؤہم یسقون زاد الفقراء واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء، جو امیر ہوں گے وہ غریبوں کے مال چوری کریں گے، اور جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں پہ تقدم حاصل کریں گے۔ اچھا، یہ چلتے چلتے کہتے ہیں علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض، امام علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں علماء، اب بالکل آج کا زمانہ ہے، وہ جماعت عمریہ کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے،
علماء اس زمانے کے علماء دنیا میں بدترین جو خلق ہوں گے نا، سب سے بدماش ترین، سب سے فاسق ترین طبقہ علماء ہوں گے، امت کے علماء ہوں گے، بدترین زمین اللہ کی مخلوق اس زمانے کے عالم ہوں گے. لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، کیونکہ ان کا میل و رجحان ہوگا، محبت ہوگی ان کو کس سے؟ فلسفہ اور تصوف سے. اور یہ بالکل شیعہ علماء کے 98% یہی حالت ہے آج کے زمانے میں. شیعہ علماء کے 98% یہ فلسفہ، عرفان، تصوف کے یہ مرید ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُومِ وَالتَّحَرُّفِ، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ کجی، ٹیڑھے راستے اور انحراف کے راستے پر ہوں گے. یبالغون فی حب مخالفین، یہ ان کا کام ہوگا کہ اہل سنت کی محبت کے گیت گائیں گے کہ ان سے اتحاد کرنا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے نفس ہیں، یہ ہماری جان ہے، ان پہ صدقے، ان پہ قربان، ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے سب قربان کرو. یبالغون یہ برباد ہو جائیں فلسطین کو بچانا. وہ فلسطین کو بھی نہیں بچا سکے نا، مزے کی تو یہ بات، فلسطین کو بھی تباہ کر دیا، لبنان کو بھی تباہ کر دیا، اب ایران کی باری، اس کو بھی انہوں نے غرق کرا دینا. وَيُذِلُّونَ شِيعَتَنَا وَمَوَالِينَا، اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا، بالکل شیعہ علماء کا ایڈریس ہے، یہ بہت واضح ہے. پھر اسی کتاب کے جلد نمبر 12 میں جو سنہ 1991 میں چھپی ہے، یہ حدیث ملاحظہ کریں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ایک شیعہ کسی آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں لوگ، جس کو صوفیہ کہتے ہیں. فما تقول فیہم، اے مولا امام جعفر صادق